الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 کی تفسیر اور اس سے ہم نے کیا سیکھا ان باتوں کا ذکر چل رہا تھا، اور اب تک ہم نے 3 باتوں کا ذکر کیا تھا. چوتھی بات آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی وعدے کرتے ہیں اس وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نیک اعمال پر انعام دینے کا وعدہ کیا ہے، تو وہ وعدہ رب العالمین پورا کریں گے. اللہ کبھی ابھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وعدے کی جو خلاف ورزی جب اللہ نہیں کرتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 صفت سے متصف ہے. ایک صفت تو یہ کہ اللہ رب العالمین کامل درجے کے اور سچے ہیں، اور اسی طرح کامل اور مکمل درجے کے قدرت رکھنے والے ہیں. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وعدے کی خلاف ورزی 2 وجہ سے ہوتی ہے. وعدے کو پورا نہ کرنا 2 وجہ سے ہوتا ہے. ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان جھوٹا ہوتا ہے، اس لیے وعدہ پورا نہیں کرتا. تو اگر وعدہ پورا نہیں ہوا تو گویا اللہ رب العالمین کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. نعوذ باللہ یہ نہیں ہے. اور دوسرا وعدے کی خلاف ورزی کیوں ہوتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان عاجز ہو جاتا ہے، یعنی وہ وعدے کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے، اس لیے پورا نہیں کرتا. تو 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوتی ہے جب وعدہ پورا نہیں ہوتا. یا تو وعدہ کرنے والا جھوٹا ہے اس لیے وہ پورا نہیں کر رہا ہے، یا پھر وعدہ کرنے والا کر ہی نہیں سکتا ہے اس لیے وعدہ پورا نہیں کیا. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی وعدہ اپنا پورا کرتے ہیں، وعدہ نبھائیں گے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کامل درجے کے سچے ہیں اور کامل درجے کے قدرت رکھنے طاقت رکھنے والے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین وعدہ کر لیا اور سچے بھی تھے لیکن کر نہیں سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، ایک آدمی اپنے وعدے میں سچا ہوتا ہے کہ میں پورا کروں گا، لیکن اس کو طاقت ہی نہیں کرنے کی، ہے نا، تو وعدہ پورا نہیں کرتا. تو بہرحال کیونکہ یہود نے جب یہ کہا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، تو ان سے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ان سے پوچھو کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں، یا پھر تم نے اللہ کے یہاں کوئی وعدہ لے کر آئے ہو. اور اگر ایسی بات ہے کہ تم وعدہ لکھوا کر کہیں سے لائے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یعنی تم کہتے ہو کہ ہم جہنم میں چند دنوں کے لیے جاؤ گے تو بات ایسی ہوگی، لیکن دونوں باتیں اس کی تھی نہیں. تو بہرحال یہ ایک چوتھی بات ہے جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. 5ویں بات غور سے سنیے گا، وہ یہ ہے یہود کی بہت ساری صفت ہیں، بہت ساری روش ہے ان کی. ایک روش یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ پر ایسی بات بولتے ہیں جس کا علم انہیں نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نسبت سے کوئی ایسی بات بولنا جس کا علم نہ ہو، یہ کس کی صفت ہے؟ یہود کی صفت ہے. یہ یہودیوں کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں بولتے ہیں جس کا علم انہیں نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ بات بولتے ہو جن کا تم علم نہیں رکھتے، نالج نہیں رکھتے اور بولتے ہو. اب اس کو مثال سے سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی بات بولنا، اس میں کئی ایک بات ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ایسی بات بولنا جس کا علم نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات بولنا جس کا علم نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایسی بات بولنا جس کا علم نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات بولے جو وہ نہیں جانتا. اس طور پر کیا بولے کہ یہ چیز اللہ نے حلال کر دی ہے، حالانکہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے حلال کی.
یا یہ بات بولے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ چیز حرام ہے، یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واجب کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ واجب ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ باتیں ثابت کرے اللہ کے ناموں کے جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے رکھا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا نہیں ہے وہ نام کہے کہ یہ اللہ کا نام ہے نا. جیسے خدا، کیا اللہ تعالیٰ کا نام خدا ہے اور لوگ اللہ کو خدا بولے اس معنی میں کہ وہ اس کا اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، اس کے اور بہت سارے نام اور صفات ہیں، جو ثابت ہے وہی بولا جائے گا نا. جو اللہ نے اپنے لیے نام ثابت رکھا ہے کہ یہ میرا نام ہے تو وہی بولا جائے گا. ایسے نام نہیں بولے جائیں گے جو اللہ نے رکھے ہیں، اللہ نے نہیں رکھے. اسی طرح کوئی اور بات بلا علم کے بولے، یا وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت نہیں کیے وہ بولے، اور یا پھر جو نام اللہ کے لیے ثابت ہو اس کا انکار کر دے کہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے. اس کے برعکس بھی کر سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات بولنا یا شریعت کے بارے میں کوئی بات کرنا جس کا علم نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، اور بغیر علم کے تو بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے. تو بولنے میں حد درجہ احتیاط ہونی چاہیے، کیونکہ یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے لیے جنت کا حقدار بھی اپنے آپ کو بنا سکتا ہے اور جہنم کا حقدار بھی بن سکتا ہے. اور چھٹی اور آخری بات کی اگر بات مکمل کریں گے آج کے درس کی، وہ یہ ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا یہ حرام ہے. فتویٰ سمجھتے لوگ قطعی حکم لگا دیتے کسی مسئلے کے بارے میں، نہیں ایسا ایسا کرنا ہے آپ کو، علم نہیں ہے اور فتوے بازی کر دی. فتویٰ بہت حساس چیز ہے، بہت سینسیٹیو چیز ہے. کوئی آدمی مسئلہ لے کر آئے آپ کے بارے میں، میرے ساتھ یہ چیز ہے، آپ کیا بتاتے ہیں؟ ہاں ایسا کر لو، فتویٰ دے دیو اس کو کسی بھی مسئلے کے بارے میں. یہ فتویٰ ہوتا ہے. فتویٰ بہت حساس چیز ہوتی ہے، اس کے سارے پہلوؤں کو غور کرنا ہوتا ہے، شریعت کے نصوص سامنے رکھنے ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے، اس کے ساری جزئیات کلیات ایک ایک چھوٹی چھوٹی باریک سب چیز کو دیکھنی ہوتی ہے. فتویٰ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ مسئلہ یہاں بھی وہی ہے، مسئلہ وہاں بھی وہی ہے، لیکن فتویٰ دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پرابلم وہاں ہے، مسئلہ ہے، ایک مسئلہ یہاں ہے، دونوں سیم ہے، لیکن جگہ کے الگ ہونے کی وجہ سے بھی فتویٰ الگ ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں، وہاں تو یہی مسئلہ تھا نا، تو یہاں بھی تو سیم ہے، تو یہاں بھی تو وہی مسئلہ ہونا چاہیے، وہی بات ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے فتویٰ دینے میں، ایک حکم قطعی طور پر کسی مسئلے کے بارے میں بیان کرنے میں اگر آپ علم نہیں رکھتے اور آپ بول دیں گے تو یہ حرام کام ہو جائے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک مفتی پر فتویٰ دینے والے پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے. اسی لیے اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا، کوئی حل مسئلے کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا، تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو یہ تصور کرتے کہ بولنے کے بعد میرے پاس دو راستے ہیں. ایک تو اس کے بولنے پر میں جنت بھی جا سکتا ہوں اس مسئلے کا حل دینے پر، یا اس مسئلے کے حل دینے کی وجہ سے کبھی کبھی میں جہنم میں بھی جا سکتا ہوں. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے، جنت و جہنم کو اپنے سامنے پیش کرتے. بعض اوقات کچھ اسلاف کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سوال سن کر ہی ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی، اس کا کیا جواب دیا جائے گا. اس لیے بعض مسئلے میں وہ کہتے تھے مجھے معلوم نہیں. تو بہرحال بغیر علم کے فتویٰ دینا یہ حرام ہے. علم کے ساتھ اور ساری حالات اور نزاکت کو سمجھنے کے بعد ہی فتویٰ اور مسئلے کا حل بتایا جائے گا، واقعی اگر وہ فتوے کی شکل میں اگر کسی نے دریافت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنا عقیدہ ایمان اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے. آمین.